احباب گرامی قدر، ماہ منور، ماہ معظم، بہاروں کو دنیا میں لے کر آنے والا مقدس مطہر مہینہ ربیع الاول شریف اپنا آغاز کر چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ماہ معظم و محتشم ہے کہ جس میں رب کے محبوب ہمارے آقا و مولا، سب نبیوں کے سرداج، سب نبیوں کے سلطان، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کے لخت جگر، سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، ہم سب کے پیارے سونے من مونے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کا مقدس مہینہ، جس میں پوری دنیا کے مسلمان ہونا شرط ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، کسی زبان میں ہے والے ہیں، کسی رنگ و مکان والے ہیں، وہ اس ماہ معظم و محتشم میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری میلاد شریف کا جشن ضرور مناتے ہیں۔ اور حضرات محترم، ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں کہ اللہ سونے نے اپنے محبوب کی ساری خوشیاں منانے کے لیے ہم اہل سنت کا ہی انتخاب فرمایا۔ نبی پاک کے میلاد کا جشن ہوتا ہے تب بھی سنی مناتے ہیں، تب نبی پاک کے معراج کا جشن ہوتا ہے تب بھی سنی مناتے ہیں۔ کسی خاص موقع محل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی موقع ہو، ہمارا کوئی جلسہ ہو، ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے پڑھنا ہی اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سرکار کی یہ ترانے پڑھنا کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا معمول نہیں ہے۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے اللہ کے جتنے پاک نبی ہوئے وہ سارے کے سارے حبیب کے ترانے پڑھتے رہے۔ رسول پاک علیہ السلام سرکار کی عظمت و شان بیان کرتے رہے، حضور کی نعتیں پڑھتے رہے، ترانے پڑھتے رہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جو عقیدے کے ٹھیک ہونے کے ساتھ، یعنی صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونے کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کا جشن اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق مناتا ہے۔ ویسے بھی سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر کی شاید حاجت بھی نہیں ہے یقیناً، بلکہ شاید ہی نہیں یقیناً عقل سلیم ہونا شرط ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف پر خوش ہونا یہ ایک ایمانی اور عقل سلیم کی فطرت کی بات ہے۔ کیوں؟ بھئی بچہ پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، کبھی کسی نے کسی تقریر نہیں کی کہ جی یہ خوشی منانا بدعت ہے جی، دھوم دھام سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، مگر جب نبی پاک کا میلاد آتا ہے تو جناب مہینہ شروع بعد میں ہوتا ہے، تھوڑی پہلے ڈال لی جاتی ہے کہ جی دیکھو جی بدعت ہے، فلان ہے، ٹینگ ہے۔ وہ ایک سنی عالم تھے، ان کا نام ہے مولانا ابو نور بشیر صاحب، انہوں نے اسی موقع کی ترجمانی خوب کی ہے، کہتے ہیں جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں۔ جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں، پر محمد کریم کا جب یوم میلاد آئے تو بدعت کے فتوے انہیں یاد آئے۔ یہ تو عقل سلیم شرط ہے، کوئی تقریر کی حاجت ہی نہیں ہے، مطلب یہاں پر کوئی دلیلوں کی کیا ضرورت ہے، دلائل تو بے شمار ہیں، قرآن و سنت کے دلائل تو اپنی جگہ پر موجود،
حق وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی اپنے منہ سے نکال کے بتا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بتائیں گے۔ فی الحال میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کے ترانے پڑھنا، حضور رسول پاک کی عظمتوں شان کو بیان کرنا، یہ ہماری اہل سنت کی کوئی اختراع نہیں ہے، ہمارا اہل سنت و جماعت کا کوئی گڑھا ہوا اپنا نظریہ نہیں ہے۔ اور بابا نبی پاک کی شانوں کو بیان کرنا یہ رب کے پاک نبیوں کی بھی سنت ہے اور نبیوں کے پاک امتیوں کی بھی سنت ہے۔ بلکہ تاریخ اسلام سے پہلے، نبی پاک سرکار کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے، نبی پاک کی عظمتوں کے ترانے اللہ نے اپنی دیگر کتابوں میں نبیوں پر بھی نازل کیے، سبحان اللہ، نبیوں نے اپنی امتیوں کو بھی بتائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 9واں سپارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ میرا محبوب تو وہ ہے کہ جس کی صفت و ثنا جو ہے تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ مطلب اس کی صفت و ثنا وہ لوگ تورات میں بھی پاتے ہیں اور انجیل میں بھی پاتے ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، تورات میں بھی نبی پاک کی صفت و ثنا ہے، زبور میں بھی نبی پاک کی صفت و ثنا ہے، انجیل میں بھی نبی پاک کی صفت و ثنا ہے۔ تو بھئی بات تو صاف ہے، یہ کون سا پاک محبوب ہے، یہ کون سا رب کا پیارا حبیب ہے کہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، آنے سے پہلے ہی محبوب کی عظمتوں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک سرکار دنیا میں بھی جلوہ گر نہیں ہوئے، آپ کی جلوہ گری سے پہلے ہی رسول پاک کی عظمتوں کی دھومیں مچ رہی ہیں۔ تورات اللہ نے نازل کی، یہ خصائص کبریٰ میرے سامنے ہے، الوفا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں روایتیں موجود ہیں۔ تورات نازل کی، سرکار موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تلاوت کی، تو اس میں ایک امت کا تذکرہ پڑا کہ ایک امت مرحومہ ہے جس کے بہت سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ کلیم اللہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہنے لگے مولا باری تعالیٰ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہے، اے باری تعالیٰ ایک امت ہے جس کو تو نے یہ شرف اور شان عطا کی ہے، جس کو یہ عزت و شرف عطا کیا ہے کہ وہ امت جو ہے آئے گی سب سے بعد میں، مگر سب امتوں سے، سب نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ تو یا اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے وہ میرے یار کی امت ہے۔ اچھا یا اللہ میں نے ایک امت کا تذکرہ تیری تورات میں پڑھا ہے، تیرے کلام میں پڑھا ہے کہ وہ امت اس شان کی مالک ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، وہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے امتوں میں، ان کی شفاعت سب سے پہلے تو قبول کرے گا، وہ میری امت بنا دے۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ وہ بھی میرے یار محبوب مصطفیٰ کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہے کہ جس کو تو نے یہ شرف اور شان عطا کی ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ بھی کریں تو ان کے نامہ اعمال میں کرنے سے پہلے نیکی کو لکھ دیتا ہے، اور اگر نیکی کر لیں تو 10 نیکیاں تو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا میرے پیارے کلیم وہ بھی میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام سرکار کی ذات نے عرض کیا مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ جو گناہ کا ارادہ کریں تو لکھا نہیں جائے گا، کر لیں تو فوراً نہیں لکھا جائے گا، ہو سکتا ہے اس بات کا انتظار کیا جائے گا، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، اور گناہ ایک کا ایک ہی لکھا جائے گا اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو یا اللہ اس امت کو میری امت کر دے۔ فرمایا وہ بھی میرے یار مصطفیٰ کی امت ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات نے لمبی چوڑی وہ لمبا چوڑا کلام ہے جو اپنے رب سے کیا ہے کہ یا اللہ اس امت کی یہ شان ہے، اس امت کی یہ شان ہے۔ اے اللہ میں نے اس امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ دیگر امتیں عبادت کی خاص جگہ مقرر ہونے کی وجہ سے دیگر جگہوں پر عبادت نہیں کر سکتی، پر وہ امت اس کے لیے ساری زمین کو عبادت کی جگہ بنا دیا گیا، اس کو میری امت کرتے، فرمایا وہ بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی امت کے حوالے سے یہ لمبی چوڑی ایک مطلب موسیٰ علیہ السلام کی معروضات ہے کہ یہ اس کی شان ہے، میری امت کر دے، فرماتا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ مولا یہ کر دے، اس کی یہ شان ہے، فرماتا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ بالآخر جب رب جل شانہ کا ان ساری معروضات کے جواب میں رب کا کلام سنا کلیم اللہ نے، تو بالآخر عرض کرنے لگے مولا یہ ساری شانوں کی مالک تیرے حبیب کی امت ہی ہے، تو مولا مجھے بھی اپنے حبیب کو امتی بنا دے۔ حضرات ابھی سرکار دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ابھی رب کے حبیب کریم علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی، پر نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے ہی اللہ نے اپنے حبیب کی عظمتوں کے دنیا میں چرچے فرما دیے ہیں۔ اس سے بڑھ کر رسول اکرم کی عظمت اور شان کا اندازہ اور کیا لگایا جا سکتا ہے؟ اور بھائی ہم اپنے آقا و مولا کی یہ جو عظمتوں کی دھومیں مچاتے ہیں، یہ سونے آقا کریم کے جو ترانے پڑھتے ہیں، یہ جو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا کی زبان میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، اونچے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اونچے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ترانے پڑھتے ہیں، حضور کی عظمتوں کے، نبی پاک کی نعتیں پڑھتے ہیں، بھائی یہ تو اللہ کے پاک نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کے امتیوں کی سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک کی آمد شریف سے پہلے بنو خزرج کے علاقوں میں یہودی بہت عباد تھے۔ یہ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے، الوفا میں محدث ابن جوزی نے، بہت سارے محدثین نے نقل کی ہے۔ زرقانی میں امام زرقانی، شرح مواہب میں امام زرقانی نے نقل کیا۔ بنو خزرج کے علاقوں میں یہودی بڑے عباد تھے، تو یہودی جو تھے نا، یہودی وہ بنو خزرج والوں کو، یعنی جو قبیلہ تھا بنو خزرج، ان کو ڈراتے تھے، کہتے تھے ابھی ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے جو آخر نبی آخر الزمان ہوگا، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں تباہ کر دیں۔ وہ آپس میں باتیں کرتے تھے بنو خزرج والے، یارا اس کا دھیان رکھو، نبی جب آئے گا ہم سب سے پہلے ہم اس کی بیعت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تو بابا یہ عالم ہے، رسول اکرم علیہ السلام کی عظمتوں کے تو کیا کہنے۔ یہودی جو تھے، یہودی وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی عظمتوں کو دل و جان سے اس وقت تو بیان کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نبی پاک کی عظمتوں کا اظہار کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، بہت ساری اس کے دلائل موجود ہیں، بہت سارے اس کے حوالہ جات کتب سیرت میں موجود ہیں کہ اللہ کے پاک نبیوں کے امتی تھے سرکار موسیٰ علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا رہا، کرتے رہے۔ اللہ کے پاک نبی حضرت سیدنا سلمان فارسی نے اسلام کیسے قبول کیا؟ کون تھے یہ؟ سلمان فارسی پہلے مجوسی تھے، ہیں جی، اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، مجوسی المذہب تھے، یعنی آتش پرست تھے، آگ کو پوجا کرنے والے تھے۔ ایک دن اتفاقاً ایک گرجے کے قریب سے گزرے، ہیں جی، یہ خصائص کبریٰ من دلائل النبوہ میں، طبقات الکبریٰ ابن سعد میں، بڑی ساری کتابوں میں روایتیں موجود ہیں۔ حضرات محترم، تو عیسائیوں کی بات ان کو دیکھا، ان کو پسند آ گئی، ہیں جی، کافی دیر ان کے پاس بیٹھے رہے، رات کو واپس آئے،
ابے کو مسئلہ سارا بتایا. ابے نے کہا نہیں اس کے دین میں کوئی خیر نہیں ہے. کہا نہیں میں نے تمہارے مذہب میں خیر نہیں دیکھی, میں نے ان کے مذہب میں خیر دیکھی ہے. باپ نے اس کو جکڑ دیا, بیڑیاں ڈال دی. جی اس نے عیسائیوں کو کسی طریقے سے, سلمان فارسی نے اس وقت عیسائیوں کو کسی طریقے سے پیغام بھیجا. کہنے لگا کہ تمہارا دین کی اصل کہاں ہے؟ کہنے لگے ملک شام میں. ملک شام میں ہے. کہنے لگا اچھا تو شام کو قافلہ جائے تو مجھے بتا دینا. انہوں نے کسی طریقے سے کوئی قافلہ جانے والا تھا بتا دیا. یہ بیڑیاں تڑوا کر, اتار کر, پھینک کر بھاگ نکلے, ملک شام پہنچ گئے. ایک جو ہے پادری تھا ان کا پوپ, اس کی خدمت کرنے لگے. وہ بڑا لالچی تھا. جی کچھ دیر اس کے پاس رہے, مگر جب وہ مر گیا تو لوگوں کو ساری صورتحال بتائی. لوگوں نے اس کو مطلب جو ہے نا دفن بھی نہیں کیا, اس کو ویسے پھینک دیا. اچھا وہاں سے نکلے, ایک اور پادری کے پاس چلے گئے. بظاہر وہ نیک تھا. جب اس کا آخری وقت آیا کہنے لگا جی اچھا جی بھائی اب میں تو آپ کے بعد کدھر جاؤں؟ اس نے کہا موسیٰ چلے جانا. اس کے پاس گئے. اس کے پاس وقتاً وقت بہرحال گھومتے کماتے, یعنی موصل کے بعد کسی اور کے پاس چلے گئے. پھر ہموریا نامی جگہ پر ایک پادری کے پاس چلے گئے. جب اس کا بھی آخری وقت آیا تو اس نے اس سے کہا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو کہنے لگا اس وقت کسی اور پادری کے پاس تمہیں خیر نہیں ملے گی. رب کا یار دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے. شہر مکہ ہوگا, ہجرت اس کی کھجوروں والے شہر میں ہوگی. کس شہر میں ہوگی؟ کھجوروں والے شہر میں ہوگی. اس وقت ان کے پاس کچھ گائے وغیرہ, کچھ بکریاں وغیرہ اس قسم کا کوئی ریوڑ تھا, جانور تھے. ایک قافلے والوں سے انہوں نے بات کی جو ادھر جانے والا تھا جی کہ تم یہ سب کچھ لے لینا, مجھے لے جاؤ. قافلے والوں نے حامی بھر لی مگر رستے میں دھوکہ کیا, سب کچھ چھین لیا اور ان کو غلام بنا کر فروخت کر دیا. ایک روایت میں تو ہے تقریباً 10-12 بار مرتبہ یہ اس طرح فروخت ہوتے ہوتے مدینے پہنچ گئے. مدینے پہنچ گئے. جی جب کھجوروں کا ماحول دیکھا تو کہا یہی وہ جگہ ہے, پہچان گئے. اس نے نشانی بھی بتائی تھی. اس نے کہا نشانی یہ ہوگی کہ جو رب کا محبوب ہوگا جب کھجوروں والے شہر میں آئے گا تم وہاں اس کی زیارت کرو گے, اور وہاں کیا ہوگا اس کی نشانی یہ ہے وہ صدقہ خود نہیں کھائے گا, لوگوں کو کھلائے گا, ہدیہ لے گا, اور اس کے 2 مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. حضرات محترم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار ادھر مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف فرما ہوتے ہیں. ادھر جناب یہودی کا ایک خاص جو اس کا مالک کا مالک تھا, یہ درخت پر چڑھے کو کام کر رہے تھے. نیچے یہودی جو اس کا مالک تھا وہ اور اس کا ایک خاص پرندہ آیا. اس نے کہا یرا مطلب جو ہے انصار جو ہے وہ جمع ہو گئے ایک شخص کے پاس جو مکے سے آیا جو کہتا میں نبی ہوں. انہوں نے اوپر سے یہ لفظ نبی سنا, فوراً نیچے آ گئے. بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا, ورنہ کہتے ہیں میں نیچے گرنے لگا تھا اپنے مالک پر ہی. اسی خوشی میں ہے یعنی نبی پاک کی آمد پر خوش ہونا ہے, نبی پاک کی آمد پر جھوم جانا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام انور سنا, نیچے آیا. مالک سے اس کو کہنے لگا مخالف جو کرندہ تھا تم نے جو بات کی دوبارہ کہو. مالک کو غصہ آیا, اس نے ایک مطلب تھپڑ مارا, کہا تمہارا یہ کام نہیں, تم اپنا کام کرو. بہرحال انہوں نے وقت بچایا, کچھ کھجوریں وغیرہ کو جمع کی, رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو. کہا کہ جی میں کچھ کھجوریں ہیں میرے پاس, یہ صدقے کی ہیں, میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. فرمایا میں صدقہ نہیں دیتا, میں صدقہ نہیں کھاتا. صحابہ کو اجازت دے دی تم کھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سوال کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی اور یہ صورت ہوئی. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ایک شرط تو پوری ہو گئی, یہی رب کا محبوب ہے. کچھ دن گزرے پھر میں حاضر ہوا, کہا سرکار میں ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور نے خود بھی کھایا, صحابہ کو بھی کھلایا. دل میں کہا کہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. کہتے ہیں سامنے سے اٹھ کر ان کے سامنے سرکار کے سامنے بیٹھا تھا, سامنے سے اٹھ کر پیچھے کی طرف آیا. رب کے محبوب کو دل کی بات ہے, حضور سے دل کی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی. اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے جب میں پیچھے ہوا تو حضور نے خود ہی اپنی مبارک قمیض اٹھا دی. میں نے مہر نبوت کی زیارت کی اور اس کو بوسہ دیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آ گیا. حضرات گرامی قدر
بہرحال باتیں لمبی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے بات کی. بشارتیں یہ تمام کتب صحابیہ کو مطلب سماویہ کو پڑھنے والے دیتے رہے. رسول اللہ کے ترانے جو حقیقی عالم تھے پڑھتے پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ رب کے حبیب تشریف لے آئے. حضرات یہ تو یہودیوں کی عیسائیوں کی باتیں ہیں. یہودیوں عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ اس زمانے میں جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ترانے پڑھتے تھے. باقی قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فرمایا یہودی رسول پاک کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے نبی پاک کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح مانگتے تھے. عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرمایا دعا بھی لکھی ہوئی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں فتح دے دے اب ہمارے دشمنوں پر اپنے نبی اکرم نبی محترم اپنے حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. حضور کے وسیع تفسیر درہ منصور سے لے کر ہر تفسیر میں، بلکہ ان کے اپنے چوٹی کے قاضی شکانی نے بھی نقل کیا ہے. قاضی شکانی نے بھی نقل کیا ہے. فتح تفسیر فتح القدیر میرے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ ابن قیم ان کا چوٹی کا عالم ہے. نواب صدیق حسن وپالی نے اس کی بڑی شانیں بیان کی ہیں. ابن قیم کی اس کی کتاب حیات ہے، مطلب جو ہے نا اس کی کتاب ہے ہدایت الحیارہ، اس میں بھی اس نے اس بات کو نقل کیا ہے. حضرات محترم اس بات کو نقل کیا ہے یہودی نبی پاک کے وسیلے سے کیا مانگتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے. جب حضور آ گئے تو حسد کرنے لگے، انکار کرنے لگے. بلکہ قرآن پاک تو فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودیوں کے جو پوپ تھے نبی پاک کی عظمتوں کو ایسے جانتے تھے، حضور کو ایسے پہچانتے تھے، تورات زبور انجیل پڑھ کر ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. جیسا اپنے سگے بیٹوں کو بولتا نہیں ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے. یہ نبی اکرم علیہ السلام کو پہچانتے تھے. مگر قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا. جب محبوب آ گئے عرفو انہوں نے پہچان لیا، فَكَفَرُوا انکار کرنے لگے. اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ان انکار کرنے والوں پر رب کی لعنت ہے. یعنی نبی پاک کے وسیلے کا انکار کرنے والوں پر رب کی کیا ہوئی؟ رسول پاک کی عظمتوں کا انکار کرنے والے پر رب کی کیا ہوئی؟ لعنت. حضرات گرامی قدر کہنے کا مقصد یہ ہے، وقت کا اختصار ہوتا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے ارے ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا دامن رحمت ہمیں عطا کیا ہے. ارے نبی پاک کا دامن رحمت ہمیں عطا کیا ہے. پہلی امتیں نبی پاک کی بشارتیں دیتے رہے، رسول اللہ کی عظمتیں بیان کرتے رہے. ارے اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے، امتیں دعائیں کرتی رہی، امتیں دعائیں کرتے رہے، لوگ دعائیں کرتے رہے. ہمیں دعا نہیں کرنی پڑی، ہمیں التجا نہیں کرنی پڑی، دعائیں امتیں دیگر کرتی رہی. اللہ نے اپنا لاڈلا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے. اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ، طیبہ والا آ گیا ہے، اللہ کے حبیب آ گئے، دنیا والوں خوشیاں مناؤ. اس لیے کہ رب کے محبوب آ گئے. ارے وہ آئے کہ جن کے ترانے موسیٰ علیہ السلام پڑھتے رہے، جن کے ترانے عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے رہے، جن کے ترانے حضرت آدم علیہ السلام پڑھتے رہے، جن کے ترانے نوح علیہ السلام پڑھتے رہے. اللہ کے سارے نبی جو تھے رسول اللہ کے ترانے پڑھتے رہے. اسی لیے ہم آقا و مولا کے ترانے پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے. اس لیے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کریم کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ سونا اپنے حبیب کے صدقے اسی مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی سی پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.